الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر باتیں سورۃ المطففین کے بارے میں چل رہی تھیں، اور سورۃ المطففین یہ مکی سورت ہے، جیسے کہ پہلے باتیں آ چکی ہیں، اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو سب سے پہلے جس بات سے اس سورت کی ابتدا کی گئی ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عذاب اور تہدید کے ساتھ. تو باتیں یہاں پر آ چکی ہیں. کچھ آیتیں ہم نے اس کی جو ہے پڑھ لی ہیں پچھلے دروس میں، اور کافی باتیں اس میں ہم نے بتائی تھیں، اس کا اعادہ کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، جس کا معنی یہ ہے کہ ناپ تول میں مطفف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے کو. تو وہی مطفف اور اس کی جمع مطففون ہے، تو ویل للمطففین یعنی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگوں کے لیے عذاب ہے. ویل کے معنی عذاب ہے. اس کا ایک دوسرا معنی اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وادی کا نام ہے جہنم کے اندر، اور جس کے اندر کیا ہے جہنمیوں کے جو مواد ہوں گے وہ اس سے بہہ رہے ہوں گے. تو یہ دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے. زیادہ تر معنی اس کا یہ کہ ویل کے معنی عذاب، یعنی کہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ عذاب اور تہدید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ویل للمطففین ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. تو یہ آگے والی یہ جو دوسری آیت ہے، یہ اسی پہلی جو مطففین ہے جو پہلی آیت میں آیا ہوا ہے اسی کی یہ شرح ہے، اسی کا مفہوم ہے. یعنی کہ مطفف کس کو کہتے ہیں، مطففون کس کو کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب کہ دوسروں سے ناپ یا تول کر کوئی چیز لیتے ہیں تو یستوفون تو پورا لیتے ہیں. یستوفی کا معنی ہوتا ہے پورا لینا. تو جو لوگ جب لوگوں سے ناپ کر یا تول کر کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. کوئی آدمی اگر کہیں کوئی چیز خرید رہا ہے، چاہے وہ ناپنے والی چاہے کہ ترازو میں اس کو تولا جاتا ہو، یا یہ کہ کسی ناپنے والی چیز سے اس کو ناپا جاتا ہو، تو اگر اپنا وہ پورا پیسہ ادا کر رہا ہے، سامنے والے سے اس پیسے کے بدلے میں اپنا پورا حق لے رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن آگے والی جو بات ہے وہ یہاں سے ہے، اس سے جب جوڑیں گے تو پھر یہاں سے معنی تھوڑا ویسا ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب ان کو یہ لوگ کالا یا کلو کے معنی ناپ کر کے دینا کسی کو، تو وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ان کو کوئی چیز ناپ کر کے دیتے ہیں یا ان کو کوئی چیز وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، یعنی کہ ینقصون یعنی کہ اس میں گھٹا دیتے ہیں. تو یہ بری چیز ہو جاتی ہے کہ دوسرے سے جب لینا ہوتا ہے تو وہاں تو پورا کا پورا سامنے والے سے وصول لیتے ہیں، لیکن اپنا جب بیچتے ہیں کسی کو ناپ کر کے یا تول کر کے کوئی سامان، تو اس میں یہ گھٹا دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی بری صفت ہے، اور کس پر دلالت اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہاں پر کیا ویل للمطففین، ویل ہے، عذاب ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور پیچھے درس میں جب میں یہاں اس کو جب بتا رہا تھا تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ یہ ایک رمزی چیز ہے، یعنی کہ ایک مثال کے طور پر ہے. اس سے مفہوم صرف ناپنا اور تولنا ہی یہاں پر نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا اطلاق ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے، ان تمام معاملات پر ہوتا ہے جہاں آدمی سامنے والے سے کوئی چیز لیتا ہے پوری اور اپنا اس کے بدلے میں جب اس کو کوئی چیز ادا کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اس میں گھٹا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کوئی ایک کام کرنے والا ہے، کوئی ایک ٹھیکیدار ہے، یا کوئی ایک کمپنی کا مالک ہے. کمپنی کا مالک، یہ بہت ساری مثالیں پیچھے درس میں نے بتائی تھی، لیکن مثال کے طور پر چند ایک مثالیں پھر بتا دے رہا ہوں تاکہ کیا ہر چیزیں تازی ہو جائیں. تو جیسے ایک کمپنی ہے، ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے، اس کے انڈر میں بہت سارے کامگار ہوتے ہیں، بہت سارے عامل ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ کمپنی کا مالک کیا کرتا ہے،
ان کو رکھے ہوا ہے سیلری پر کہ جو ہے مہینے کی اتنی سیلری ہوگی اور اتنے گھنٹے کام کرنے ہوں گے اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک۔ مزدور لوگ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر، جتنی ان کو کام کرنا ہے وہ پورا کا پورا کام کرتے ہیں اس ٹائم سے جس ٹائم کو اس نے فکس کیا ہے، اور پورا کام وہ کر دیتے ہیں۔ پھر جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ان کی جو سیلری بنتی ہے، ان کی جو مزدوری بنتی ہے، تو اس میں کیا کرتا ہے؟ وہ کمی کر کے دیتا ہے یا اس میں آناکانی کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مفسرین نے اس چیز کو ذکر کیا اور اس طرح کی بہت ساری مثالوں کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پر اس آیت کا معنی صرف ناپ تول ہی نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اور ناپ اور تول کا ذکر اس لیے یہاں پر کیا گیا ہے کیونکہ یہ چیز مشہور ہے، لین دین کے معاملے میں یہ چیز مشہور ہے، اس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو یہ بات جاننی چاہیے اور یہ بہت ہی بڑا جو ہے زبردست آیت ہے، دنیا کے جو ہے اکثر جو معاملات ہیں اس پر یہ آیت فٹ بیٹھے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کر دینا، یعنی کہ کسی کو اس کا حق دینا ہے، کسی سے آدمی مطلب جو ہے کسی چاہے اس کی سروس لی، اس سے خدمت لی، یا یہ کہ کچھ بھی اس سے لیا یا اس سے پیسہ لیا اور اس کے بدلے میں اس کو غلہ دینا ہے تو اس غلے میں کمی کر دیتا ہے، تو جب تھوڑی سی کمی کرنے پر اتنی بڑی سزا ہے تو پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو کہ پورا کا پورا ہڑپ جاتے ہیں کسی کا، جو کہ کسی کا حق مار لیتے ہیں، جو کہ کیا ہے اور چوری کرتے ہیں، جو کہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، یا جو کہ کسی کا مال کسی ناجائز طریقے ویسے ہڑپ لیتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے کسی کا تو ایسے لوگوں کا پھر حشر کیا ہوگا یہ تو مطلب آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا جب یہاں پر اتنی سی بات ہے۔ اور یہ بہت ہی بری عادت ہے، اور یہ جو بات میں نے پیچھے جو بتائی تھی پھر ایک بار جو ہے یاددہانی کے طور پر کہ یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ لین دین میں کمی کرنا یا کسی کے حق میں جو ہے کسی کی حق تلفی کرنا یا کسی کا حق مارنا یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اور حقوق العباد نہایت ہی کیا ہے، اگر اس میں آدمی کوئی غلطی اس میں کوئی گناہ کرتا ہے تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، کیونکہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ تو آدمی جس کا تعلق بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہوتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بندے اور کسی دوسرے آدمی سے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا گناہ اس بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہوتا ہے تو اگر وہ مشرک نہیں ہے، وہ مطلب اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر آدمی کیا ہے وہ گناہ کر کے مر جاتا ہے، یعنی کہ جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان میں ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو وہ مانتا ہے کہ یہ چیزیں واجب ہے، فرض ہے، رکن ہے، جتنی بھی چیز سب مانتا ہے اور اس کا نہ کرنے والا گناہگار ہوگا، لیکن یہ کوتاہی کے طور پر نہیں کر پایا، تو ایسے لوگوں کا جو ہے اگر مشرک ہو کر کے نہیں مرا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اگر اس کی مشیت پر ہے، اگر چاہے گا تو کیا ہے ان کے گناہ کو معاف بھی کر دے گا سیدھے سے، اور اگر چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا، ان کو پھر جہنم میں کچھ دن رہنے پڑیں گے، اور پھر جب ان کا جو ہے سزا پوری ہو جائے گی پھر وہاں سے نکال کر کے ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن کیا ہے، ایک جو آدمی کسی دوسرے کا حق مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کا حق مارتا ہے کسی بھی طرح سے تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آدمی اس کے گناہ کو معاف نہ کر دیا، جب تک کہ یہ اس آدمی سے کیا ہے معافی نہ منگوا لے یا معاف نہ کروا لے۔ اور ایسے آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون من المفلس، کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ واضح سی بات ہے، جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو، یعنی کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس ہے۔ اور نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مفلس تو در حقیقت وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کا بالکل بھنڈار ہوگا، نیکیوں کا پورا اس کے پاس بھرمار ہوگی، لیکن وہ اس حال میں آیا ہوگا کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو کچھ کیا ہوگا، تو یہ جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن یہ سارے لوگ کیا ہے اس کے پاس آئیں گے اور اپنے اس ظلم کے بدلے جو ہے اس کی جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں کیا ہے اٹھاتے ہوئے نکال لیتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور پھر اگر نیکیاں ہیں بچی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بچی تو جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے ان کے گناہ کو جو ہے اس میں سے لے کر کے اس آدمی کے گناہ پر کیا ہے لاد دیا جائے گا، اور اس طرح سے پورا اس نے جو کچھ بھی دنیا میں کام اچھا کیا ہوگا، کتنا بھی نماز پڑھا ہوگا، کتنا بھی سجدہ کیا ہوگا، کتنا بھی عبادت کیا ہوگا، کتنا بھی روزہ رکھا ہوگا، اس کے سب بکواس سب بیکار چلے جائیں گے۔
اور سب اسے کیا ہے اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نہیں بچے گا تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیں گے، اٹھا کے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا بدنصیب آدمی ہے وہ جو لوگوں کا حق مارتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ آیت کافی بہت ہی اہم ہے، بہت ہی زبردست۔ اس آیت جو ہے چند آیتیں ہیں، قرآن جو ہے یہی ہے، قرآن در حقیقت اسی لیے ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لیں مسلمان ہو گئے۔ قرآن یہ نہیں ہے کہ قرآن کو ہم جو ہے اس کی تلاوت کر لیں یا اس کو گھروں میں رکھیں۔ قرآن در حقیقت پڑھنے کے لیے جو کہ ہماری زندگی میں جو ہے، ہمارے ہر قدم پر جو ہے وہ ہماری کیا ہے رہنمائی اور نشاندہی کرتا ہے، سچی صحیح چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو کہ مطلب جو ہے جو کہ لادین ہوتے ہیں، مطلب جو کہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، مطلب اس کو کہتے ہیں کہ دین تو کیا ہے، یہ الگ چیز ہے، دنیاوی معاملات الگ چیز ہے۔ نہیں، جو قرآن ہے، یہ جو دین ہے، یہ ہماری کیا ہے دنیا کے معاملات میں بھی ہماری ہر قدم پہ رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ لوگوں سے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے اپنی عبادت کا معاملہ ہو، چاہے سیاست کا معاملہ ہو، اور جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک، ہر جگہ کیا ہے ہماری وہ رہنمائی یا نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آگے جو ہے یہی بات آئی تھی کہ وَيَقَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اس کے بعد ہے کہ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ أَلَا يَظُنُّ، کیا یہاں پر جو ظن ہے، ظن یظن، یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یقین کیا ہے، اور ظن یقین کے معنی بھی آتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں دوسرے کہ مومنوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے، اس میں کہتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ تو الذین یظنون، وہاں پر یظنون ہے، ظن یظن، لیکن معنی ہے الذین موقنون یا الذین متیقنون، تو یہ معنی ہے اس کا۔ تو یظن کا معنی یہاں پر یقین کا ہے۔ تو الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ نہیں یقین رکھتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی کہ انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ان کو اس چیز کا یقین نہیں ہے؟ یعنی کہ یہاں پر ایک طرح سے جو پیچھے جو باتیں آئی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے مطلب ان کو سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، ناپ تول میں یہ لوگ کمی کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے سے اپنا پورا حق لیتے ہیں، لیکن اپنا جب دینا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں، اس میں کیا ہے کم دیتے ہیں۔ ایسا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو مین چیز ہے، جو مین ریزن ہے، وہ یہی ہے کہ ان کو جو ہے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا ان کو جو ہے ان کو وہی نہیں ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے ان سارے اعمال کو جانتا ہے، اور پھر وہاں پر کیا ہے ہمیں حساب دینا ہوگا، اور ہمارے ہر کیے ہوئے کی جو ہے وہاں پر کیا ہے، اگر اچھی چیز ہے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور بری چیز ہے تو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ الا یظن، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک ایسے دن کے لیے، یعنی کہ قیامت کے دن، لیوم عظیم، جو کہ بہت بڑا دن ہے۔ یوم عظیم، بڑا دن حقیقت میں کہ اس دن بھی بڑا ہوگا، جیسے کہ گھنٹوں کے اعتبار سے بھی وہ بڑا ہوگا۔ آج جیسے دن اتنا بڑا اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے، 11 سے 12 گھنٹے، لیکن اس دن کیا ہے گھنٹے بہت بڑے گھنٹوں کا ہوگا، دن بھی بڑا ہوگا۔ اور دن اس اعتبار سے بھی عظیم کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت بڑے خطرناک، اس میں احوا اس میں زیادہ خوفناکی ہوگی، اتنا ہولناکی ہوگی کہ وہاں پر کیا ہے ہر کوئی بالکل ایک دم پاک، ایک دم جو ہے بالکل اس کے ہوش حواس اڑے ہوئے ہوں گے، جو ہے ہر کوئی جو ہے یہاں پہ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جو آیت آئی کہ ہر آدمی جو ہے اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بیوی سے، سب سے بھاگے گا، دور بھاگے گا، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ اس کی ہولناکی تو کتنا عظیم دن ہوگا۔ اس میں جو ہے آتا ہے، اس میں جو ہے کچھ قیامت کے بارے میں کہ جو ہے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ لوگ جو ہے پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے میں، یعنی کہ سورج جو ہے ایک میل کے لوگوں سے 1 میل کے قریب کر دیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے کیا ہے لوگ بالکل پسینے سے شرابور ہوں گے۔ کسی کے پسینے اس کے ٹخنوں تک ہوں گے، کسی کے پسینے اس کے گھٹنوں تک ہوں گے، کسی کے پسینے اس کی کمر تک ہوں گے، کسی کے پسینے کیا ہے اس کے منہ تک ہوں گے، اور اس طرح سے لوگ جس طرح سے جس کا اعمال ہوگا اس طرح سے لوگ اس میں کیا ہے ہوں گے۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کا رسول نے میل سے کیا مراد لیا، کہ سورج جو ہے آدمی سے 1 میل کی دوری پر کر دیا جائے گا۔ میل دراصل 2 معنوں پر تو 2 معنوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ 1 میل تو وہ ہے جو کس مسافت کو ناپنے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ جو 1 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور 1 میل وہ ہوتا ہے کہ سرمدانی میں جو ہوتا ہے، جس سے کہ کیا ہے سرما کیا ہے آنکھ میں لگایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک جو سلائی ہوتی ہے سرمدانی میں، اس سے نکالتے ہیں اور پھر آنکھ میں لگاتے ہیں، تو 1 میل وہ ہوتا ہے۔
सुरमदानी वाला। तो ये रावी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मील से क्या मुराद लिया है। मील से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये माना मुराद लिया है, जो ये मील जो मसाफत वाला है, या मील से माना ये माना मुराद लिया है जो मील क्या है इसके सुरमदानी वाला भी, लेकिन इतने बराबर हो जाएगा। रावी कह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने क्या चीज़ मुराद लिया है। तो बहरहाल कह रहे हैं कि अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, क्या इन्हें यकीन नहीं है कि इनको दोबारा यानी कि ज़िंदा करके दोबारा उठाया जाएगा एक बड़े दिन के लिए, और वो मुराद क़यामत का दिन है। और बड़ा दिन क्यों, ये सारी बातें जो भी मैंने बताई बड़े दिन की जो है कि ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए उसको बड़ा दिन कहा गया है। उसके बाद है कि यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, और बड़ा दिन से मुराद कि जिस दिन लोग खड़े होंगे लिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के लिए यानी कि सारे जहानों के रब के लिए उसके सामने खड़े होंगे। और वहाँ पर जो है अल्लाह ताला लोगों को क्या है उनके किए हुए अमाल का वहाँ पर बदला देगा, क्योंकि उसको सब पता है कि दुनिया में क्या है, किसने क्या किया है। तो वहाँ पर खड़े होंगे, वहाँ पर जो है हर किसी को जो है वहाँ पर हिसाब होगा। उसके बाद जिसका जैसा मतलब अंजाम होगा उसी एतबार से क्या है उसको जगह मिलेगी जन्नत की या जहन्नम की। उसके बाद फिर कहते हैं कि कल्ला इन्न किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन। कल्ला यानी कि कल्ला ये का है, दो मानों में आता है। कल्ला जो कमाना जो है यहाँ पर ये कहते हैं कि ये हर्फ है जो कि ज़ज्र और तौबीक के लिए आता है, यानी किसी को डांटने के लिए, किसी काम से लिए क्या है डांटने के लिए आता है, तो इसके लिए माना क्या आता है। और कल्ला बाद मुफस्सिर ने कहा कि इसका माना हक़्क़न है, यानी कि दर हकीकत, यानी कि हकीकत में। तो कल्ला इन्न किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, हरगिज़ नहीं इन लोगों यानी कि इन लोगों को, ये जो नाप और तौल में कमी करते हैं, इन लोगों को बाज आ जाना चाहिए। इन लोगों को क्या है उससे डरना चाहिए, उससे क्या है वापस आ जाना चाहिए अपनी इन करतूतों से। इन्न किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, और बदकारों का नाम अमाल यानी कि बदकारों का नाम अमाल सिज्जीन में है। फाजिर की जमा फुज्जार, और इसमें से काफिर, मुशरिक, मुनाफिक सारे लोग इसमें क्या है आ जाएंगे फुज्जार से। तो फाजिरुन की जमा है फुज्जारुन। तो कल्ला इन्न किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, यानी कि यकीनन का माना करें कि यकीनन बदकारों का नाम आमाल सिज्जीन में है। वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुझे क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है। तो सिज्जीन जो है यहाँ पर सिज्जीन के दो माने बयान किए गए हैं। सिज्जीन बाज़ लोग कहते हैं कि सिज्जीन ये क्या है एक कैद खाना है, मतलब है कि कैद खाने की तरह के जहाँ एक नहायत तंग जगह है जहन्नम में है। और बाज़ कहते हैं कि एक दूसरा माना इसका कहते हैं कि नहीं कि जहन्नम का एक हिस्सा है। सिज्जीन क्या है, ये जहन्नम का एक हिस्सा है। लफी सिज्जीन, सिज्जीन जहन्नम का एक हिस्सा है। और दूसरा माना है कि सिज्जीन ज़मीन के सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर एक जगह का नाम है जहाँ पर काफिरों, जालिमों और मुशरिकों की जो है वहाँ पर रूहें और उनके नाम अमाल जमा और महफूज होते हैं। तो ये माना है सिज्जीन का। तो कल्ला इन्न किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, और यकीनन बदकारों के नाम अमाल सिज्जीन के अंदर हैं। और ऐसा क्यों, यानी कि उनके जो नाम अमाल उसमें इतनी घटिया बातें हैं, इतनी घटिया जो है चीज़ें हैं कि इस लायक नहीं है कि उसको क्या है किसी अच्छी या बुलंद जगह पर क्या है उसको रखा जाए। यानी कि इतनी जो है बेकार सी बेहुदा सी इनकी जो हरकत हैं दुनिया के अंदर, इनके काम हैं, तो उनको क्या है वहाँ पर रखा जाए। तो कि कल्ला इन किताब अल-फुज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुम्हें क्या पता कि सिज्जीन क्या है। वमा अदराका मा सिज्जीन, और कब कि किताब मरकूम, एक लिखी हुई किताब है। किताब मरकूम एक लिखी हुई किताब है, जैसे कि कपड़े पर कोई चीज़ लिख दो और वो मिटे ना, तो ऐसे ही लिखी हुई किताब है। लिखी हुई सिज्जीन नहीं है, सिज्जीन लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि जो है इन्न किताब अल-फुज्जार, इसका ताल्लुक किताब अल-फुज्जार से है। कल्ला इन्न किताब अल-फुज्जार लफी सिज्जीन, यकीनन बदकारों का नाम अमाल सिज्जीन में है। और तुम्हें क्या पता कि सिज्जीन क्या है, यानी उसकी क्या है अजमत और बदलाने के लिए। उसके बाद कि किताब मरकूम यानी कि किताब अल-फुज्जार यानी कि हुआ, यानी कि किताब अल-फुज्जार किताब मरकूम के फुज्जार या बदकारों का जो नाम अमाल है एक लिखी हुई यानी कि अच्छे से लिखी हुई किताब है जो कि कभी मिट नहीं सकती। मरकूम यानी कि बिल्कुल अच्छे से, जैसे कपड़े वगैरह पर कोई चीज़ लिख दिया जाए, नक्श कर दिया जाए तो मिटेगा नहीं, ऐसे ही तो ना मिटने वाली क्या है किताब है। तो किताब अल-फुज्जार यानी कि हुआ किताब मरकूम यानी कि वो ना मिटने वाली किताब है। तो यहाँ पर करके वमा अदराका
ما سجین، ما یہاں پر کیا ہے مبتدا، اس میں استفہام ہے، یہاں پر یہ مبتدا ہے، اور اس کے بعد ادرا فعل ہے، اور کاف اس کی ضمیر جو ہے مفعول بھی ہے، اس کے بعد ما سجین اے ما ہوا سجین، تو ما یہاں پر موصولہ ہے، ہوا سجین یہاں پر وہ مبتدا محذوف ہے، سجین اس کی خبر ہے، اور ہوا سجین یہ جملہ ہو جائے گا، جملہ صلہ ما موصولہ کا، اور ما موصولہ صلہ کیا ہو جائے گا مفعول، اس کا جو ہے دوسرا مفعول ہو جائے گا ادرا کا. تو اس طرح سے یہ عبارت ہو جائے گی ادرا کا وما ادرا کا ما سجین. یہ ادرا جو ہے دو تین مفعول چاہتا ہے، تو ما ادرا کا یہ دو مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں جو ہے پھر آگے والی اور چیزیں پڑھیں گے.